بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ. والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. محترم دینی بھائیوں اور کلمے کے تمام شریک بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ صفات علیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو مسلک حق پر قائم فرمائے اور تمام مختلفی مسائل میں عدل اور انصاف کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے انظر شاہ قاسمی جو موجودہ دور میں بنگلور کے اندر ایک مسجد میں امام اور خطیب ہیں اور جن کی دشنام ترازی اور گالیوں سے مسلک اہل حدیث تار تار ہے، یہ وہی انظر شاہ ہیں جنہوں نے 4 سال جامعہ دارالاسلام عمر آباد اہل حدیث کے ادارے میں تعلیم حاصل کی، اور یہ وہی انظر شاہ ہیں جو 1999 میں جب حج کے سفر پر تشریف لائے تو بقی کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے بہت سارے سوالات کیے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور انہوں نے مسلک حق یعنی مسلک اہل حدیث کی تائید کی. یہ وہی انظر شاہ ہیں جن سے میری ملاقات مدینہ یونیورسٹی میں بھی ہوئی اور 2 روزہ لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، جس میں فضائل اعمال کے اندر جو شرکیہ اور خرافات ہیں اس تعلق سے بھی بات ہوئی، اور مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس تعلق سے بھی بات ہوئی. انہوں نے حق کو قبول کیا اور مسلک اہل حدیث کی تائید کی، بلکہ ان کا جملہ یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں جا کر ہم اس کی تبلیغ اور اشاعت کریں گے. ہم نے بہت ساری کتابیں دیں اور ہم نے ان کا احترام کیا، لیکن نہ معلوم کون سی بجلی ان پر گر گئی، جس کے نتیجے میں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح میں مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا، ویبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، اور دنیا کے پیسے کے لیے آدمی اپنے دین کو فراموش کر دے گا. اس وقت تک جب تک مدینے کی خوشگوار فضا تھی، روشن فضا تھی، اس وقت تک ان کو مسلک اہل حدیث حق نظر آیا. عمر آباد میں 4 سال تعلیم حاصل کی، یہ ان کو حق نظر آیا، لیکن اچانک وہ سارے اساتذہ اور سارے مدرسے اور پوری تاریخ ان کی نگاہوں میں انگریز کیسے بن گئی اور انگریز کی ناپاک اولاد کیسے ہو گئی، جو انہوں نے اپنی تقریروں میں اور اپنے بیان میں بار بار اس کو پیش کیا ہے. اس لیے ہم تمام سامعین سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کے اوپر باطل کا رنگ مت چڑھاؤ اور حق کو مت چھپاؤ جانتے بوجھتے ہوئے. یہ تو علماء یہود کا کردار تھا، حق چھپانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے چہروں اور شکلوں کو اللہ نے بندروں اور سوروں سے بدل دیا. اور اللہ نے اس امت کو تعلیم دی ہے کہ عدل اور انصاف کے ترازو کو قائم کرو، اور اگر تمہارے دشمن میں بھی کوئی حق ہے تو اس کی تائید کرو. اس لیے ہم آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کر رہے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدہ، کیا اللہ کی گواہی کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بے شک. لیکن الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بڑے بڑے علماء احناف جنہوں نے مسلک اہل حدیث کے خلاف تقریریں کی ہیں، مسلک اہل حدیث کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بلکہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلک دیوبندی کے اور مسلک احناف کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، جنہوں نے مسلک اہل حدیث کے خلاف کتابیں ہی نہیں بلکہ ان کا مستقل مناظرہ چلتا رہا. نواب صدیق حسن خان کے خلاف، نواب صدیق حسن خان کے خلاف کتابیں لکھتے تھے، نواب صدیق حسن خان اہل حدیث عالم کا جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ اتنے بڑے عالم ہو کر انہوں نے یہ کتاب لکھی العروج بالفروج. آپ اندازہ لگائیے، العروج بالفروج، جس کا ترجمہ اتنا خراب ہے کہ میں آپ کے سامنے ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. العروج بالفروج انہوں نے کتاب لکھی اہل حدیث کے خلاف، نواب صدیق حسن خان کے خلاف. لیکن ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر غیرت تھی، ان کے اندر عدل اور انصاف کی خوبو تھی، اور وہ صاحب علم اور حلم تھے. اس لیے انہوں نے الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل بھی لکھی، اور انہوں نے بہت سارے مسلک احناف کی مخالفت کرتے ہوئے مسلک اہل حدیث کی تائید کی اور محدثین کے مسلک کی ترجیح کی. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں.
گردن پر مسح کرنے کو بدعت کس نے قرار دیا؟ علامہ عبدالحی لکھنوی نے الوجبۃ الفاضلہ فی الاسئلۃ العشرۃ الکاملہ، باضابطہ نیٹ پر ہے کہ 10 سوالوں کے جواب دیے، جس میں انہوں نے گردن پر مسح کرنے کو انہوں نے درست قرار نہیں کیا بلکہ بدعت قرار دیا کہ مسح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس طرح بہت سارے مسائل میں ابھی آپ کے سامنے سب سے پہلے علامہ عبدالحی لکھنوی، جن کو دنیا احناف اپنے دور کا مجدد مانتی ہے، امام جرح و تعدیل مانتی ہے، اور یہ کہا جائے کہ علامہ عبدالحی لکھنوی نے کسی کا جھوٹا نہیں کھایا، یعنی علمی جھوٹا نہیں، ہر وہ نیا کام کیا انہوں نے الحمدللہ۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک کتاب لکھی امام الکلام فیما یتعلق بالقراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو کم سے کم انہوں نے مستحب قرار دیا ہے، اور جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں اس کا انہوں نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا سے جواب دیا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جائے، کیونکہ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے جی میں پڑھو، اور سورہ فاتحہ جی میں پڑھا جاتا ہے، زور سے نہیں پڑھا جاتا۔ اسی کتاب کے مقدمے میں علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کیا لکھا؟ من نظر بعین الانصاف وغاص فی بحار الفقہ والاصول متجنبا الاعتصاف وجد ان قول المحدثین اقوى من غیرهم وكلما اسیر فی شعب الاختلاف اجد قول المحدثین قریبا من الانصاف کیف لا وهم ورثة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونواب شرعہ حشرنا اللہ فی زمرتہم واماتنا علی حبہ مسیرتہم۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے یہ بات اپنی کتاب امام الکلام فیما یتعلق بالقراءۃ خلف امام میں لکھا، جس کا حوالہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفت و صلاۃ النبی کے مقدمے میں لکھا ہے، جس کا معنی یہ ہے، مفہوم کہ جو بھی عدل اور انصاف کے ترازو کو قائم کرے گا، تعصب سے اور ظلم سے بچتے ہوئے حق بات کا اعلان کرے گا، وہ یہ بات کہے گا کہ محدثین کا مذہب فقہا کے مقابلے میں زیادہ صحیح اور درست ہے۔ اور جب میں نے اختلافی مسائل میں غور و فکر کیا اور اس کے اندر میں نے شناوری کی، غوطہ زنی کی، میں نے دیکھا فقہا کے مقابلے میں محدثین کا مسلک انصاف سے زیادہ قریب ہے۔ اور کیوں نہیں؟ یہ تو نبی کے وارث ہیں اور یہ شریعت کے جانشین ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی جماعت میں قیامت کے دن اٹھائے اور ان کی محبت اور ان کی عقیدت پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ یہ علامہ عبدالحی لکھنوی کے الفاظ ہیں جو آپ ان کی کتاب امام الکلام فیما یتعلق بالقراءۃ خلف الامام میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر اہل حدیث کی تاریخ غلط ہے اور اہل حدیث کا مسلک خراب ہے تو آپ یہ بتائیے علامہ عبدالحی لکھنوی کی اس کتاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو لوگ اہل حدیث کو انگریز کا ناپاک نطفہ کہتے ہیں اور انظر شاہ جیسے بد زبان اور بد کردار اور عدل اور انصاف کا خون کرنے والے اور روپیے اور پیسے پر اپنا مذہب تبدیل کرنے والے لوگ، جن کا صبح میں ایمان کچھ ہے، مکے میں ایمان کچھ ہے، مدینے میں کچھ ہے، اور ہندوستان میں کچھ ہے، بنگلور میں کچھ ہے، حیدرآباد میں کچھ ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت دے اور ایسے لوگوں کے فتنے سے اللہ تعالی امت کی حفاظت فرمائے۔ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ اگر یہی بات تھی تو پھر میں آپ تمام احناف کو اور خاص طور سے علماء دیوبند کو یہ مشورہ دوں گا کہ علامہ عبدالحی لکھنوی کی تحریریں جہاں جہاں انہوں نے محدثین کے مسئلے کی ترجیح کی ہے، گردن پہ مسح کرنا یا رفع الیدین سے متعلق یا امین بالجار سے متعلق، آپ ان صفحات کو آپ جلا ڈالیے اور اس کے بعد لوگوں کو بتائیے کہ یہ انہوں نے انگریز کی مشابہت میں ایسا کیا ہے۔ نمبر 2، اسی لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے مولانا ابوالحسن علی ندوی، جو ایک طرف صوفیت سے متاثر ہیں تو دوسری طرف انہوں نے فقہ کا اور تاریخ کا مطالعہ کیا اور پوری زندگی کہتے رہے کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خطاؤں و لغزشوں کو دور فرمائے، اور انہوں نے جو عدل و انصاف کی باتیں کہی ہیں اللہ ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنائے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی کی تحریریں میرے ذہنوں کے اندر اتنی گھوم رہی ہیں کہ واللہ مجھے وقت ہو تو میں اس پر آپ کے سامنے بہت وقت لوں، لیکن اختصار کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی یہ ہمارے عالم نہیں ہیں۔ مولانا ابوالحسن علی امت کے عالم ہیں، لیکن حناف کے مسلک کے پاسبان ہیں اور دیوبندیت کی ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر اہل حدیث انگریز کی ناپاک اولاد ہیں تو مولانا ابوالحسن علی ندوی بھی کیا انگریز تھے؟ کیوں انہوں نے کہا 1956 کے اندر لاہور کے اجتماع میں جامعہ سلفیہ کے اندر کہا کہ میرا قلبی اور طبعی میلان اہل حدیث کی طرف ہے، میرا طبعی اور قلبی میلان کدھر ہے؟
اہل حدیث کی طرف ہے۔ میں اختصار کے ساتھ عبارت کاٹ کے بول رہا ہوں۔ اسی طریقے سے 1961 میں یا 62 میں احمدیہ سلفیہ میں تشریف لائے، انہوں نے کہا ہندوستان کے اندر تاریخ اہل حدیث یہ روشن ترین تاریخ ہے، اور ہندوستان میں اہل حدیث جن بنیادوں پر قائم ہوئی وہ 4 ہے: عقیدہ توحید، اتباع سنت، تزکیہ نفس، جذبہ جہاد۔ یہ چاروں صفتیں مل کر تحریک شہیدین کی صورت میں نمودار ہوئیں، جس میں شاہ اسماعیل شہید بھی تھے، سید احمد شہید تھے، اور خاندان صادق پور کی قربانیاں، یہ سب کے سب اہل حدیث تھے۔ کہاں کہ یہ خوبیاں صرف اسی جماعت اہل حدیث میں، دوسری اگر جماعت میں اگر جذبہ جہاد ہے تو توحید نہیں، اور توحید ہے تو اتباع سنت نہیں، اور اگر اتباع سنت ہے تو تزکیہ نفس نہیں، بلکہ ان چاروں کا اجتماع ہو کر هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب کی عملی شکل نمودار ہونے والی جماعت یہ جماعت اہل حدیث ہے، اور یہ خاندان صادق پور کی قربانیاں ہیں جو مسلک اہل حدیث کے ترجمان تھے۔ اگر اہل حدیث انگریز کی ناپاک اولاد ہیں تو پھر مولانا ابو الحسن علی ندوی کا یہ جملہ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی کی یہ تائید و تصویب، کیا یہ بھی انہوں نے انگریز کا کوئی لقمہ کھایا تھا؟ کیا انہوں نے بھی کسی انگریز کا کوئی کلمہ پڑھا تھا؟ پھر اپنے گھر کی بات دیکھو، اپنے گھر کی شہادت دیکھو۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے متعصب دیوبندی عالم ہیں، لیکن علم کے ساتھ انسان میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے حق بات اس کی زبان سے نکلتی ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی دیوبندیت کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں، ان کے اوپر حنفیت دیوبندیت کو فخر ہے، اور بہت ساری تحریریں ان کی مسلک اہل حدیث کے خلاف ہے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے، لیکن اس کے باوجود بھی برہان اگست صفحہ نمبر 10 1956 حوالہ یاد رکھیے، انہوں نے مسلک اہل حدیث کے بارے میں لکھا، جملہ میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ یاد رکھیے: بجائے خود یہ تحریک جیسی بھی ہو، بجائے خود یہ تحریک جیسی بھی ہو، لیکن اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے حنفی مسلمانوں کی توجہ قرآن و حدیث کی طرف پلٹی، اس میں غیر مقلدیت یعنی اہل حدیثیت کا گہرا دخل ہے۔ عمومیت غیر مقلد تو نہیں ہوئی، لیکن قرآن اعتماد کا طلسم ضرور ٹوٹا۔ یہ اس کا عبارت کا مطلب کیا ہوا ہے؟ میں نے عبارت پڑھی، اس کا مطلب یہ ہوگا ہندوستان کے حنفی مسلمان کو قرآن حدیث کی طرف اس وقت تک توجہ نہیں ہوئی جب تک تحریک اہل حدیث برپا نہیں ہوئی۔ اہل حدیثوں کے ذریعے قرآن و حدیث کی طرف حنفی مسلمانوں کی توجہ پڑی، ورنہ اس سے پہلے لوگ فقہ اور اصول میں ڈوبے ہوئے تھے اور بزرگوں کے کرامات اور قصوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اہل حدیثوں نے جب حدیث کی خدمت کی تو ہندوستان کے اہل حدیثوں کو، ہندوستان کے حنفیوں کو حدیث معلوم ہوا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی کی بات ہے، اور یہ میری بات نہیں، آپ کا پریس، کتاب آپ کی، پریس آپ کا، کاتب آپ کا، جگہ آپ کی، آپ ان کتابوں میں جا کے دیکھو۔ اگر حوالہ غلط ہے تو انشاءاللہ آپ جو میرے اوپر انعام رکھو گے میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ اور آگے تشریف لائیے، علامہ سید سلیمان ندوی کون تھے؟ سندھی افکار پر ایک نظر کس نے کیوں لکھی؟ انہوں نے اس کے مقدمے میں تاریخ اہل حدیث پر اور اہل حدیث کی تائید پر کئی صفحات سیاہ کی ہیں۔ واللہ میرے پاس اگر وقت ہوتا اور وقت کی نزاکت کا خیال نہیں ہوتا تو میں پوری عبارتیں آپ کے سامنے پڑھتا، لیکن انہوں نے یہ بات کہا تحریک اہل حدیث کے، اس تحریک اہل حدیث کا اولون اصول یہ تھا کہ اسلام کو بدعت و خرافات سے پاک کیا جائے اور ائمہ کے منجمد تقلید سے آزاد کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مسلک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو برپا کیا، اور جس کی دعوت شاہ اسماعیل شہید نے دی، جس کا مقصد تھا رجوع الی دین سلف صالح، یعنی سلف صالحین کے دین کی طرف رجوع کرنا۔ اس لیے انہوں نے اس بات کی تائید کی اور کہا اسی کا نام ہندوستان میں اہل حدیث ہے۔ آپ چاہیں تو مقدمہ سندھی افکار پہ ایک نظر، 3-4 صفحات پر مشتمل اہل حدیث کی تائید علامہ سلیمان ندوی کی نظر میں آپ اس کو پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبندی عالم تو نہیں تھے لیکن حنفیت کے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے وہ حنفیت پر تھے اور حنفی مسلک کی تائید کرتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے زمانے میں تاریخ اہل حدیث کی ایک بنیاد ڈالی، اور انہوں نے فکر اہل حدیث کو پیش کیا، اور اپنی کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اہل حدیث کے 9 اصول پیش کیے، اور انہوں نے باضابطہ کہا اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ المبحث السابع میں کہا ہے: اعلم ان الناس كانوا غیر مجمعین علی التقلید الخالص لمذهب واحد بعینہ، اعلم ان الناس كانوا قبل المئة الرابعة غیر مجمعین علی التقلید الخالص
علی التقلید الواحد لمذہب واحد بعینہ، جان لو کہ 34 صدی ہجری سے پہلے تک تمام امت کسی ایک امام کی تقلید پر مجتمع نہیں تھے، متفق نہیں تھے، 4 صدیوں کے بعد تقلید آئی اور انہوں نے اہل حدیث کے 9 اصول پیش کیے، اور ان کی کتاب تفہیمات ہے جس میں انہوں نے کہا رب رجل منکم، غور سے سنیے اس عبارت کو آپ، تفہیمات میں نے نہیں لکھی، میں نے نہیں چھاپا، دیوبندی حضرات نے چھاپا ہے، کتاب انہوں نے لکھی، صفحہ پریس ان کا ہے، رائٹر ان کا ہے، اور پرنٹر وہ ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ رب رجل منکم یبلغ حدیث، رب رجل منکم یبلغ احادیث من احادیث من نبیکم ثم یقول لا اعمل بهذا انما عملی على مذهب فلان ثم احتال بان فهم الحديث والقضاء به من شان الكمل المهرة الى آخر روایہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگوں کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس حدیث پر عمل نہیں کروں گا، میرا فلاں مسلک پر عمل ہے، کہ اس لیے تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، ماہرین کا کام ہے، اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ کیا کہا شاہ ولی اللہ نے؟ کہا اعملوا بالحدیث، حدیث پر عمل کرو، چاہے تمہارے مذہب کے مطابق ہو، تمہارے مذہب کے خلاف ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو حدیث پر عمل کرو، چاہے تمہارے مذہب کے خلاف ہو یا مذہب کے مطابق ہو۔ کیوں؟ شاید وہ اللہ کے اس کلام کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہوں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اختلاف کو اللہ کی طرف لوٹا دو اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد کیا ہے؟ رسول کی طرف لوٹانے سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے قابل فخر شاگرد مجاہد کہتے ہیں اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن اور رسول کی طرف لوٹانے سے مراد حدیث، یعنی قرآن حدیث کی طرف پلٹو۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 9 اصول متعین کیے، اور اسی لیے عبید اللہ سندھی نے رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیت کے بڑے عالم تھے، انہوں نے باضابطہ کہا کہ شاہ اسماعیل نے اپنے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے حجت اللہ البالغہ پڑھ کر کے ایک جماعت بنائی، اور وہ سب اہل حدیث تھے، اور وہ رفع الیدین شافعیوں کی طرف رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ عبید اللہ سندھی کی بات ہے جو انہوں نے لکھا ہے، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب شہادتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری شہادتیں ہیں جو انشاءاللہ وقت پر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر اہل حدیث انگریز کی اولاد ہیں یا انگریز کے نطفے سے ہیں یا انگریز سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، تو ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد بھی انگریز نے ڈالی۔ اگر اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہیں تو انگریز آج نہیں تھے، انگریز پہلے تھے، انگریز آج 1947 سے پہلے انگریز تھے، اور کئی صدیوں تک انگریز کی حکومت قائم رہی۔ اگر انگریز کی اولاد ہیں اور انگریز کی پیداوار ہیں تو پھر جمعیت علماء ہند کی بنیاد بھی انگریز نے ڈالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کے صدر کون؟ میں نے یہ بات کہاں سنی ہے؟ ان کے علماء سے سنی ہے، مولانا اسد مدنی صاحب رحمہ اللہ سے سنی ہے، اور میں نے یہ بات ان کے لوگوں سے سنی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے پہلے صدر مولانا ثناء اللہ امرتسری فاتح قادیان۔ اگر انگریز کی ناپاک اولاد ہیں تو تم نے انگریز کو صدر کیوں بنایا؟ ایک سوال۔ نمبر 2، دیوبند کے اندر جب مناظرہ ہوا قادیانیوں سے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کا اخراج ہوا تھا اسی جرم میں کہ وہ اہل حدیث تھے دیوبند سے، لیکن جب مناظرہ ہوا تو پھر اسی انگریز کو تم نے کیوں بلایا؟ انہوں نے دیوبند کے انگریز سے، دیوبند کے اسٹیج سے مناظرہ کیوں کیا؟ اگر انگریز تھے تو انگریز کو نہیں بلانا چاہیے۔ چلو ایک بات نہیں ہے، مولانا عبدالوہاب عربی، مولانا عبدالوہاب عربی جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، کیوں بنایا انگریز؟ خاندان صادق پور جن کی اتنی قربانیاں کہ جناب عالی ولیم ہینٹر نے کتاب لکھی ہے اور انڈین مسلم، ہمارے ہندوستانی مسلمان، کہا کہ صرف ہندوستان کے اندر، یہ میں نے نہیں لکھا، ولیم ہینٹر انگریز کا انگریز ہے، لکھتا ہے کہ صرف بنگال کے اندر 1.5 لاکھ سے زیادہ علماء اہل حدیث پھانسی کے پھندے پر لگائے گئے اور وہ شہید کیے گئے صرف ہندوستان کی آزادی میں۔ کالے پانی کی سزائیں کس کو دی گئی؟ عبد الرحیم صادق پوری، جن کو کالے پانی کی سزائیں دی گئی، اور انہوں نے تذکرہ صادقہ لکھا ہندوستان کی آزادی سے متعلق۔ یہ کون سے انگریز تھے؟ یہ سب تو علماء اہل حدیث تھے، اور اس جیسی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس لیے کبھی فرصت میں سن لینا بڑی ہے داستہ میری، اور میں کہتا ہوں واللہ العظیم ومن یکسب خطیئۃ
او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبینا. جو خود غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، خود گناہ کرتا ہے، خود اتہام کرتا ہے، خود غیروں کا ساتھ دیتا ہے، مشرکین اور کفار کی حمایت کس نے کی؟ انشاءاللہ وقت پڑے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. اور پھر اپنے عیب کو چھپانے کے لیے دوسروں کے چہرے پر کالخ ملتے ہو اور اپنے عیب کو چھپانے کے لیے خود دوسروں کو اتہام دیتے ہو. تو جو آدمی خود غلطی کا ارتکاب کرے یا دوسروں کو متہم کرے فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، وہ بہت بڑے گناہ کا اور ظلم کا وہ مرتکب ہے. اور میں یہ کہتا ہوں جو لوگ اہل حدیث ہیں، صحیح اہل حدیث بنو بعمل. اور یاد رکھو وَيَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں سے تمہارے دلوں میں تنگی ہوتی ہے. یاد رکھو وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، لَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. آپ کے دلوں میں تنگی نہیں ہونی چاہیے جو وہ مکر کر رہے ہیں. کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور اللہ محسنین کے ساتھ ہے، اللہ مخلصین کے ساتھ ہے. بعد یہ تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جب تک مخالفت نہیں ہوگی، جب تک حق کی مخالفت نہیں ہوگی، حق لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ کا فضل ہے، علماء احناف میں بھی ایک سنجیدہ طبقہ ہے جنہوں نے مسلک اہل حدیث کی تائید و تصویب کی ہے. اور آج بھی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اس جماعت کے اندر جو عقیدے کی پختگی ہے اور عقیدے کی جو مضبوطی ہے، واللہ میرے اندر وہ بات نہیں ہے. اس لیے میں آج بھی اعلان کرتا ہوں کہ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا. مسلک اہل حدیث کی بنیاد کسی بستی کے اوپر نہیں، کسی شخصیت پر نہیں، کسی جماعت، کسی شخصیت کے نام پر نہیں ہے، کسی بستی کی طرف نہیں ہے. ہماری بنیاد ہے اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اسلام کے گلشن کے دو پھول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہم نے جب صحابہ کی تقلید نہیں کی، صحابہ کرام کی تعظیم کی، توقیر کی، لیکن صحابہ کرام کی تقلید ہم نے نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ہی سے یہ پیغام ملا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے، طبرانی وغیرہ کی روایت ہے، الا لا یقلدن احدکم رجلا دینہ، خبردار تم میں سے کوئی کسی کی تقلید نہ کرے دین کے معاملے میں. تو پھر جب ہم نے صحابہ کی تقلید نہیں کی لیکن صحابہ کی تعظیم کی، ائمہ کی ہم نے تقلید نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ نے بھی یہی کہا کہ جب میری بات قرآن حدیث سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دو. تو پھر اگر نواب صدیق حسن خان کی تحریر میں کچھ باتیں نظر آ گئیں یا وحید الزماں حیدرآبادی کی تحریر میں کچھ چیزیں نظر آ گئیں، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. آپ کچھ چیزیں آپ نکالتے ہیں وحید الزماں کے تعلق سے اور نواب صدیق حسن خان کے تعلق سے، اللہ سے ڈرو، ان کی ادوار کو پڑھو کہ پہلے وہ شیعہ تھے، پھر اس کے بعد وہ دیوبندی بنے، پھر مسئلے کے اہل حدیث کی طرف آئے. پھر بھی کچھ اثرات رہ گئے بے شک، ان کی کتابوں میں کچھ چیزیں خلاف سنت ہیں. لیکن آپ کی کتاب فضائل اعمال یہ آج بھی تو تلاوت کی جاتی ہے. اللہ کے نبی بادل سے تشریف لائے، عورت کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا جی، اور آدمی کو لٹا دیا گیا، قبر میں آنکھیں کھول دیا اور کہا کہ ہر اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے. یہ تو آج تلاوت کی جاتی ہے. تو میں انظر شاہ اور اس سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کی طرف جو آپ نے گالیاں منسوب کی ہیں کہ کتا حلال، سور حلال، بلی حلال، ان کے قل ہاتوا برہانکم، اگر آپ نے ماں کا دودھ پیا ہے اور اگر واقعی تم جائز نطفے سے ہو تو ان کتابوں کو لاؤ میرے سامنے، ایک میرے ہاتھ میں دو اور ہم تمہاری کتابیں لاتے ہیں. یہاں دیکھو در مختار، کون سی کتاب ہے؟ ہدایہ ہے. یہاں پہ کون سی کتاب ہے؟ در مختار ہے. اور بھی اس جیسی فضائل اعمال میں اور اسی بہشتی زور میں جو خلاف سنت مسائل ہیں، شرکیات، کفریات اور بہت ساری خرافی باتیں ہیں. ہم اس کی وجہ سے ان کو کافر بھی نہیں کہتے، مشرک بھی نہیں کہتے، ہم ان کو معذور سمجھتے ہیں. ان کا معاملہ ان کے رب کے حوالے ہے. تو آپ میری طرف جو منسوب مسائل کرتے ہیں، آپ ہماری طرف، آپ وہ کتابیں لائیے، غور سے سنیے جواب. اور آپ کی کتابوں میں جو مسائل ہم لاتے ہیں اور یہیں پر آ کر کے دونوں میں آگ لگا دیتے ہیں اور ہم جمع ہو جاتے ہیں قرآن حدیث پر. کیا میرے چیلنج کو کوئی قبول کرنے والا ہے؟ میں یہ چیلنج کرتا ہوں. اور میں پھر اس انگریز کی بات کو پیش کرتا ہوں جو شہر گلاسکو میں ایک پروفیسر نے کہا تھا، ایک انگریز پروفیسر نے کہا تھا کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ اور امریکہ کو پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن صحیح علم اور صحیح عمل سے مسلمان کر سکتے ہیں. مجھے ایسے 40 نوجوان دو جو زبان و بیان کی مہارت رکھتے ہوں اور علم اور عمل کے زیور سے آراستہ ہوں، صحیح دین پر عمل پیرا ہوں اور صحیح علم رکھتے ہوں. میں ان کے دم قدم سے امریکہ اور یورپ کو تمہارے قدموں پہ ڈال دوں گا. میرے چیلنج کو کوئی قبول کرنے والا ہے؟ اس نے 40 کی بات کہی تھی. میں کہتا ہوں 40 کی بات نہیں، مجھے ایک بھی اہل حدیث کا مسئلہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو دکھلاؤ. صبح کا سورج بعد میں نکلے گا اور ہم ابھی قبول کر لیں گے. رہا ان کتابوں کی طرف جو مسائل ہیں،
تو جب ہمارا نام ہی آپ نے غیر مقلد رکھا، کسی کی تقلید نہیں کرتے، تو نواب صدیق حسن خان کی ہم تقلید نہیں کرتے، وحید الزماں حیدرآبادی کی تقلید نہیں کرتے، نذیر حسن املوی کی تقلید نہیں کرتے، نذیر حسین محدث دہلوی کی تقلید نہیں کرتے. ہمارے اسلام کے گلشن کے دو پھول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہیں. یہی جواب ہے کہ آپ اپنی کتابوں کو لاؤ یا میری کتابوں کو دکھلاؤ جس کی طرف جو آپ ہماری طرف منسوب کرتے ہیں. ہم آپ کی ساری کتابوں کو لاتے ہیں اور ہم اپنی کتابوں میں آگ لگاتے ہیں، جو آپ میری طرف منسوب کرتے ہیں آپ اپنی کتابوں میں آگ لگاؤ اور ہم متفق ہو جائیں گے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دونه، کہ ہم سب مل کے ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور قرآن و سنت پر جمع کریں گے. یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا چیلنج ہے. اور الحمدللہ ہم نے احناف کے تقریباً 8-9 مدرسے میں تعلیم حاصل کیا ہے اور ہم نے علماء احناف سے پڑھا ہے. اگر اندر شاہ صاحب نے دیوبند سے پڑھا، ایک دیوبند سے پڑھا ہے، میں نے 4-5 دیوبندی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے. اگر انہوں نے عمر آباد میں تعلیم حاصل کی، میں نے بھی عمر آباد میں تعلیم حاصل کی ہے، اللہ کا فضل ہے. اور آج بھی الحمدللہ علماء احناف سے ہمارے روابط ہیں اور آج بھی جو ان کے اندر سنجیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعاون ہے حق کی بنیاد پر الحمدللہ. آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری غلطیوں کو ہمارے سامنے اجاگر کرو، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن یہ دیوار کے پیچھے سے حملہ مت کرو. یہ کس کی صفت ہے دیوار کے پیچھے سے حملہ کرنا؟ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ من وراء جدر، یہ یہودیوں کا کردار ہے. اگر آپ ہیں تو جب آپ نے مدینہ میں آپ نے مسلک اہل حدیث کی تائید کی، تصویب کی اور آپ نے کہا ہم اس کا اعلان کریں گے، اور ابھی ماشاءاللہ ابھی آج سے 1 ماہ پہلے تقریباً تشریف لائے مکے کے اندر، معلوم ہوا کہ انظر شاہ تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی، میں نے ٹیلی فون سے رابطہ قائم کیا. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا انظر شاہ صاحب ہیں؟ خیریت؟ جی جی الحمدللہ. جی میں آپ کا پرانا جانکار والا ہوں. میرا نام بدیع الزماں ہے. سنا کہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا نمبر ملا. میں مدینہ میں آپ سے ملا تھا جامعہ اسلامیہ میں. ہاں یاد ہوا وہ جو میں حج کے زمانے میں بقی میں کام کر رہا تھا تو آپ وہاں پہ گھوم رہے تھے، کچھ سوالات وغیرہ کیے، پھر مدینے میں بھی آپ جامعہ اسلامیہ میں گئے تھے. جی جی. اور آپ کے ساتھ ہماری 2 دن بیٹھک بھی ہوئی تھی، کچھ گفتگو ہوئی تھی. ہاں. نہیں کچھ ذہن میں آیا یا نہیں آیا؟ آپ نے جامعہ اسلامیہ تو گیا تھا. تو جامعہ اسلامیہ گئے تھے تو میں نے مہمان نوازی کی تھی آپ لوگوں کی، اور وہاں پہ گفتگو بھی ہوئی تھی قرآن و سنت کے موضوع پر، اور آپ کے کچھ اشکالات تھے، کچھ آپ کے شبہات تھے، وہ ہم لوگ بیٹھ کر کے حل کیے وہاں پر 2 روز. ایک روز تو میں آپ سے بات کیا اور پھر دوسرے روز بھی تو وہی. پھر میں بنگلور میں جب گلبرگہ کام کر رہا تھا اس عرصے میں بھی آپ سے ملنے کے لیے گیا تو ملاقات ہوئی، لیکن شاید آپ کو یاد نہیں. مہدی کی مودی مسجد میں آپ سے جی. ابھی کہاں ہے؟ ابھی میں ریاض میں رہتا ہوں، چالیات میں آیا ہوں. اچھا. جی. تو مجھے معلوم ہوا تو میں ابھی 2 ہفتہ پہلے گیا تھا مکہ. میری خواہش تھی کہ آپ سے بھی ملاقات ہوتی. جی. ابھی کہاں ہے؟ ابھی میں ریاض میں ہوں، ریاض جالیات میں کام کرتا ہوں. ابھی گلبرگہ سے آیا ہوں، 2-3 سال ہو گئے. اچھا. تو ابھی انشاءاللہ آپ کا قیام کب تک رہے گا؟ کل معلوم ہوگا سال والے سے. اچھا. تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے غریب کو پہچانا یا صرف ایسے ہی آپ پہچان لیا؟ نہیں لگتا ہے آپ نے مکمل نہیں پہچانا. اور خطی طور پر پہچانیں گے؟ نہیں وہاں جو آپ مدینے میں بیٹھ کے بات نہیں کی تھی جامعہ اسلامیہ میں بیٹھ کر کے بہت سارے سوالات کتاب و سنت کے موضوع کے ساتھ آئے تھے نا. اب میں نہیں جانتا وہ کون تھے، لیکن ہم لوگ وہاں پہ کھانا بھی کھائے تھے اور کتاب و سنت کے موضوع پر، تقلید پر اور فضائل اعمال پر اور بہت سارے موضوعات پر بات ہوئی تھی. آپ کے بہت سارے اشکالات تھے جی، اور آپ کو ہم لوگوں نے بہت ساری کتابیں دی اور آپ نے کہا کہ انشاءاللہ ہندوستان میں جائیں گے تو کتاب و سنت کی خدمت کریں گے اور کتاب و سنت کی دعوت عام کریں گے. یہ سب باتیں ہوئی تھی وہاں پر. اب کچھ بات ذہن میں آئی؟ بالکل آئی. تو آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت اونچی زبان دی اور اللہ نے آپ کی زبان میں تاثیر دی، کشش دی اور مقبولیت بھی دی. تو ہم لوگوں کی جو زندگی بچی ہے اس کو بہتر ہے کہ مثبت کاموں میں لگایا جائے تاکہ امت کو فائدہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ امت میں ایسے بھی بہت سارے اختلافات فتنے ہو رہے ہیں. مجھے جو ہے کچھ باتیں ایسی خبریں پہنچی ہیں واللہ عالم کہ آپ نے جو ہے مسلک اہل حدیث کو گالیاں دی اور بہت برا بھلا کہا اور انگریز کی ناپاک اولاد کہا اور بہت ساری باتیں. میں یقین نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان کی زبان کی بات نکلے جائے کہ آپ کی زبان سے. میں نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سنا صحیح سنا ہے
لیکن اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ بھی تو کچھ ہوگا نا. نہیں وہاں بیک گراؤنڈ ہی تو ہے جی. وہاں کچھ لڑکے کچھ لونڈے جی جو نئے اس میں داخل ہوئے ہیں جی جن کو قرآن اور حدیث کی خوبو نہیں ہے جی جی ان کی گہرائی نہیں ہے. سبھی جو ہے لوکل چیزیں رکھ کر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں؟ آخر گمراہ کی بنیاد کیا ہے؟ کس طرح سے؟ کیا قرآن و سنت سے ہٹا رہے ہیں یا ان کو شرک و بدعت میں ڈال رہے ہیں یا ہٹا رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اکابرین کو؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جماعت میں بدہضم قسم کے لوگ ہیں. اگر وہ لونڈے چھونڈے گالیاں دیں تو آپ تو عالم دین ہیں اور آپ تو مسئلے ہیں. کیا ہم جواب گالی دیں گے؟ اللہ نے کہا وجہ دلوں کی لت یہ مطلب نہیں کہ اگر گالی دیجیے. آپ تو انصر شاہ ہے نا، کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے نا. وہ لونڈے چھنڈے اگر آپ ہوتے تو آپ گالی دیتے تو بات کرتے، لیکن یہ تو آپ کسان کے خلاف نہیں. سنیے گا تو ان لوگوں نے جو ہے حدود پار کر دیے تھے نا جی. جو حدود ہوتے شرعی حدود اخلاقی حدود سب پار کر دیے تھے. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا. ان لوگوں کو بلایا گیا، ان لوگوں کو سمجھایا گیا. اگر شرعی حدود بھی پار کر گئے تو وہ پار کر گئے، آپ کو تو پار نہیں کرنا ہے نا. آپ تو داعی ہیں، آپ کا پار ہے. اور آپ نے تو ماشاء اللہ سنیے، آپ نے تو جامعہ اسلامیہ میں بیٹھ کر کے، اور اللہ گواہ ہے میں بہرحال آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہوں اور میں بھی کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں. میں بھی بہرحال آنا آپ کے مدرسے سے بھی تعلیم حاصل کیا. جس آپ نے عمر آباد پڑھا میں نے بھی عمر آباد پڑھا. آپ نے اگر دیوبند میں پڑھا ہے تو میں نے بھی دیوبندی مدرسے میں تعلیم حاصل کی. ایسا کچھ نہیں. سب سے الحمدللہ مجھے بھی عزت اور احترام ہے اور ابھی بھی الحمدللہ میں چاہتا ہوں جبکہ میری نسبت لیڈیز کی طرف ہوتی ہے، لیکن حناف کے علاقوں میں الحمدللہ وہ لوگ مجھے موقع دیتے ہیں. لیکن آپ نے جو زبان استعمال کی ہے کہ انگریز کی ناپاک اولاد ہیں اور جو استعمال کیا کہ چار مینار میں آپ تو ایک طرفہ بات سن کر رہے ہیں نا. نہیں میں نے ایک طرفہ بات نہیں سنی ہے. میں نے آپ میرے پاس آپ کی آئی ہے، میرے پاس آپ کی آواز آئی ہے. ہم تحقیق کر کے لیتے ہوئے ہیں آپ کے پاس آوازیں ہم تک آئی ہیں. تو میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اس کا مسئلے کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ گالیاں دے تو آپ بھی گالیاں دیتے رہیں گے؟ گالیاں ہم نے کیا 4,000 کسی نے گالی دی؟ کوئی گالی دی کیا عبد العزیز نے کوئی گالی دی؟ ہاں اگر اس طرح سے ہم لوگوں نے گالیاں دی تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں ابھی بولنا کے لیے تیار ہوں. آگے اسٹیج پر ہم بھی ہلتے ہیں. آپ فون نہیں سن رہے ہیں، میں فون کاٹ دوں گا. فون نہیں سن رہے ہیں آپ. ایک لونڈے کو کیا پتا ہے کہ بخاری کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، ترجمہ کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے؟ جب تک یہ لوگ کچھ پناہی کر ان لوگوں کو ایجنٹ اور دلال بنا کر نہیں بیچتے، ان لوگوں کی ہمت کیا ہے؟ جو آدمی بہتر ہوگا کا کام کرے گا، میکینک ہوگا میکینک کا کام کرے گا، اگر ڈرائیور ہوگا. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اس کو ممبر محراب پر آپ تاریخ کو وقت کر کے پیش کریں. کیا آپ کو یہ شریعت کی طرف سے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور آپ میری بات چھوٹا بھائی میں آپ سے چھوٹا بھائی ہوں. آپ نے بہت ہی صفائی کے ساتھ کتاب و سنت کے منہج کو آپ نے درست قرار دیا اور آپ نے کہا کہ میں جاؤں گا تو اس مسئلے کی تبلیغ اور ارشاد کروں گا. اور آپ کے جتنے شبہات تھے آپ کے جوابات کیے تھے، اس کے باوجود پھر آپ جا کر کے وہاں کیسے پلٹ گئے کہ وہ جانا نہ اگر آپ کیا تھا میں مسلک پر ہیں آئین وہ کتاب و سنت پر کے مطابق ہے وہ مسلک. اگر کتاب و سنت کے آئین مطابق ہے تو پھر آپ نے کتاب و سنت کے مسلک کو آپ نے جامعہ اسلامیہ میں کیوں قبول کیا اور کیوں کتابیں لی؟ اور آپ نے کہا نہیں میں جاؤں گا اس کو مان توحید کی باتیں آپ نے کہی، توحید کے خلاف بالکل منہج کر رہے ہیں چیز کی باتیں. اور جو چیزیں جو ہے خلاف واقعہ ہیں، خلاف حدیث ہیں، ہم بھی کہتے ہیں. ہم جو شخصیت پرستی، مکتب فکر پرستی، جماعت پرستی کے ہم قائم نہیں ہیں. ہم صاف اللہ نے یہ غور رکھا ہے تو وہ اچھی بات ہے. لیکن آپ اس مقام و منصب سے ہو کر کے جو زبان استعمال کر رہے ہیں اور تاریخ کو مت کر کے جو پیش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی. تو یہ تو کم سے کم آپ کے لیے نہیں دیتا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے اصولوں کو بدل لیں، انداز کو بدل لیں تو بڑا فائدہ ہوگا، بڑا مزہ آئے گا. کاموں کو مولانا یہ جو چھچورے کام لوٹے کر رہے ہیں نا ان کے بڑوں کی سرپرستی میں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو لگام لگائیں. اگر آپ وہ چھچورے کام کر رہے ہیں ہر جماعت میں بدہضم قسم کے لوگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں آپ کی جماعت میں بھی جنہوں نے حضرت کی مسجدوں کو بھی کھایا ہے، حضرت کی مسجدیں بھی گرائی ہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ وہ سب چھوڑیے، آپ اللہ سے ڈر کے کام کیجیے. آپ کسی کے چیز میں کام نہیں کریں گے. آپ کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے اللہ کی ہمارے صحابہ میں گستاخی ہوگی ہم معاف تھوڑی نہ کریں گے. جان دے دیں گے اس کو لیکن معاف نہیں کریں گے. آپ جان دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے سب جانت
دیں گے، آپ جو ہے تاریخ کو مت کر دیں گے اور آپ تاریخ کو مت نہیں کریں گے، تاریخ کوئی مت کروائے اس کو معاف نہیں کریں گے نا، آپ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، آپ کو معاف کرنے کا کیا حق ہے؟ ہمارے آنکھوں کے ساتھ جنازہ نکال رہا ہے، قرآن حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے، ہم تھوڑی نا اس کو چھوڑیں گے۔ دیکھیے مولانا، میں آپ سے اپنا بھائی ہوں، میری آواز بلند ہو رہی ہے، میں اس کے لیے میں معذرت، میں کچھ آوازیں آپ کی سنا ہوں، اس لیے میں یقین نہیں کر رہا تھا کہ اندر تھا کہ زبان سے ایسا نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ آوازیں آئی ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو مسلک اہل حدیث کی حقانیت سے شک ہے؟ مسلک اہل حدیث سے مسلک اہل حدیث کی حقانیت سے آپ کو شک ہے اور آپ اس کو باطل مذہب سمجھتے ہیں کہ حق سمجھتے ہیں؟ ہمیں اتنا بتائیے۔ جی مولانا، اس کے اندر دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو اکابرین کا نام تاک کرتا ہے، جن کی زندگی کا کسی افراد کی دنیا کے دورے مسلمان اگر خراب ہو جائے بات سنیے تو کیا اسلام پر داغ نہیں ہوگا؟ اسلام خراب ہے، اثر کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، لیکن جو مسلک کی بنیاد ہے کتاب و سنت اور منہج سلف وہ سنت مولانا ہمیں دینا نہیں ہے، یہ مسلک کی بات ہم کر رہے ہیں، مسلک کو آپ کیوں گالی دیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ مسلک اہل حدیث حق ہے یا باطل؟ لیکن جس مسلک کا نام لے کر وہ مذہب مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ مسلک تو اہل حدیث نہیں ہے، اہل خبیث کا نام ہے۔ لیکن آپ نے جو زبانیں استعمال کی ہیں چار مینار کے تعلق سے، مسلک اہل حدیث کے تعلق سے، اس لیے تو آپ مسلک کو لگتا ہے نہیں کرتے ہیں۔ جواب دیجیے کہ مسلک ہوتی ہے ہوتی ہے مسلک نہیں ہوتی ہے، نہیں ہمیں جواب دیجیے تو وہ مسلک اہل حدیث حق ہے یا باطل؟ اگر ایسا مسلک ہے کہ چچوروں کے ہاتھ میں دین آ جائے وہ تو باطل ہے۔ چچوروں کے ہمارے بھی تو ہیں اور آپ کے جنہوں نے غلط پیسے لے کر کے غلط فتوے دیے ہیں اور وہ رنگے ہاتھ سے ہاتھ کو پکڑے گئے، کیا اس کی وجہ سے مسئلہ کے بندی کو یا مسئلہ کے حالات کو خراب کریں گے؟ اللہ ہرگز نہیں، یہ ان کا فرض ہوتے ہیں تو بڑے بڑے علماء کو پکڑے گئے۔ اور میں آپ کو ایسا ثبوت دے سکتا ہوں کہ بعض دیوبند کے فارغین اور مظاہر علوم کے فارغین قادیانی ہو گئے ہیں، میں ثبوت دے سکتا ہوں، کیا اس کی وجہ سے مسئلہ کے دیوبند بدنام ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ پوچھتا ہوں کہ مسلک کے اہل حدیث کی بنیاد کے مغربی شمال سے جنوب تک یہاں کی کیوں یہ واویلا مچاتے ہیں؟ یہ علماء کے خلاف کیوں کہتے ہیں؟ ائمہ کو بت کیوں کہتے ہیں؟ بزرگان دین کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس مسلک جس طرح آپ جس طرح آپ نے جو گالیاں دی ہیں، جو آپ نے زبان استعمال کی ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، آپ بھی ہمارے پاس دلیل دیجیے گا، اور یہ چھچورے پن کی بات دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہم اندر شاہ کے مقابلے میں چار مینار کے ممبر کی دلیل لیجیے، اس کے مقابلے میں وزیر جمع کی دلیل لیجیے، اس کے مقابلے میں اور کسی کی دلیل لیجیے، روڈ اور باقی پر چلنے والے کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی۔ زید بکر کی بات کرتے ہیں لوگوں کی نہیں، ایک بات کا جواب دیجیے، آپ کعبۃ اللہ میں ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ میں آتا ہوں وہاں پہ قسم کھائیں، آپ یہ بتائیں کہ مسلک اہل حدیث حق ہے یا باطل؟ مولانا اس طریقے سے جو آج کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں باطل ہے وہ۔ اگر مسلک اہل حدیث باطل ہے تو میں آپ سے مباہلے کے لیے تیار ہوں اسی کعبۃ اللہ میں۔ جی میں آپ نہیں کریں گے؟ جی بالکل آ جائیے۔ اگر مسلک اہل حدیث باطل ہے جیسا کہ آپ نے اس میں بدلیے گا نہیں تو بدیل سما سلفی جس کے سامنے آپ نے اہل حدیثیت کی دعوت کو مدینے میں قبول کیا اور آپ نے بہت سارے کہا کہ میں جا کر کے تبلیغ کروں گا، اور پھر وہاں جا کر کے آپ انحراف کے شکار ہو گئے، دنیا پرستی کے شکار ہو گئے اور دنیا والوں اور آپ نے گندی زبان کعبۃ اللہ میں مباہلہ کیجیے، بدیل سما سلفی آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کب تک ہیں؟ ایسا نہیں کہ آنے کے بعد پھر آپ جو ہے رنگ روپ بدل لیں، آپ ہوں میں آتا ہوں وہاں پہ مباہلہ کریں گے کعبۃ اللہ کہ میں جو لوگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل کرے، اور اگر حق ہے وہ اللہ رب العالمین انصر شاہ کو کتے کی موت دے۔ بالکل بالکل۔ تو آپ کب تک ہیں؟ میں رہوں گا، میں کل بتاؤں گا، آپ ہمیں بتائیں، یہ اس نمبر پر ہمیں اطلاع کریں انشاءاللہ۔ اور یہ بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ زبان مجھے صرف اس لیے استعمال کرنی پڑی ہے کہ آپ نے کتاب و سنت کی دعوت قبول کی، مدینے میں حق کی دعوت قبول کی، اور پھر آپ کے خلاف کے شکار ہو گئے، دنیا داری کے شکار ہو گئے، اور لونڈے اور چھونڈے کی بات پر آپ نے اعتماد کرتے ہوئے ممبر و محراب کو جہاں قال اللہ قال رسول کی آواز آنی چاہیے وہاں سے آپ نے گندی زبان استعمال کی ہے۔ میں اس بات کے لیے انشاءاللہ میں آپ سے مباہلے کے لیے، مناظرے کے لیے جیسے بھی کہیں میں تیار ہوں۔ ہاں، کوئی مسئلہ کہ اہل حدیث باطل ہے، پھر آپ اپنے انداز کو اور اسلوب کو نہیں بدلیے گا، کیونکہ آپ کا یہ جملہ ہے کہ مسئلہ کہ اہل حدیث باطل ہے۔ اگر باطل ہے تو اس بات پر مباہلہ ہونا چاہیے۔ بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں آپ،
बेवकूफ़ी की बात मैं कर रहा हूँ कि आप मिंबर और मेहराब को बेवकूफ़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बातें नहीं कर रहा हूँ बेवकूफ़ी की। आपसे मतलब कि हदीस बदनाम हो रहा है आप लोगों नहीं, हम कुछ नहीं जानते। आपने बातिल कहा है, बदनाम की बात नहीं है। अगर वैसी बातें हैं तो मैं भी आपकी ऐसी बातें आपकी किताबों में दिखला सकता हूँ और आपकी अकाबिरीन की किताबें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। इन्होंने ऐसी गंदी ज़बानें इस्तेमाल की है कि लखनऊ के भड़वे भी नहीं दे सकते जो आपके अकाबिरीन ने इस्तेमाल किया है। आपके अकाबिरीन ने ऐसी गंदी ज़बानें इस्तेमाल की है कि जो लखनऊ के भड़वे भी नहीं दे सकते हो। तिल का उम्मतुल कद खलत लहा मा कसबत। लेकिन इस वक्त मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर मतलब कि अहले हदीस बातिल है, इस बात पर मुबाहला और मुनाजरे के लिए आप तैयार हैं? आइए बेंगलोर आइए, मुनाजरा करें। नहीं, आप मुनाजरा बेंगलोर के आप हैं, यहाँ पर अल्लाह के काबा में, अल्लाह के घर में है, इस मुकद्दस सरजमीन पर है। आप बेंगलोर की गली में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है, वो छोड़िए, वहाँ पे क्या मुनाजरा आप करेंगे? आपने कहा है मुबाहला करने के लिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मुबाहले की दावत दी थी काबतुल्लाह में, बात एक मसले में। आपसे मैं मुबाहले के लिए तैयार हूँ कि मसले के अहले हदीस अगर बातिल है तो अब इसमें मजीद गुंजाइश नहीं है। आप मुझसे मुबाहला करें इस मौजू पर। मैं तो कह रहा हूँ ना, अंग्रेज का एजेंट है, इस किस्म की बातें करने वाला है ना। अगर अंग्रेज के एजेंट है तो आपका नुत्फा भी खुद अंग्रेज का हुआ, क्योंकि आपका ननियाल भी वही है, आप उसी नुत्फे से पैदा है। तो फिर आप अपने नुत्फे के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप नापाक हुए, आपका नुत्फा नापाक हुआ। बताया किताब और सुन्नत पर चलने वाला अहले हदीस होता है, अहले हदीस जो होता है अंग्रेज का एजेंट होता है। आपने वो बातें नहीं कही हैं, आपने नाम लेकर मस्जिदों का नाम लेकर कहा है, पूरे मसले को आपने बातिल कहा है। ये तफरीक की दलील नहीं है। आपने कहा है कि मेरा ख्याल ये है कि मसले के अहले हदीस बातिल है। तो आप इस मौजू पर हमसे मुबाहला करें। आप हमें कोई दूसरी बात कहने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरी बात कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिल में ईमान है और आपके दिल में हया और गैरत है और दीन की मोहब्बत है, आप इस मौजू पर मुझसे मुबाहला कीजिए। सुन ले बात जी, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो सुन के बोलता हूँ ना, मैं आप लोगों की तरह से नहीं बोलता, सिर्फ सुनता बोलता। की बातें कर रहा है, ये खूब कहीं फर्क है यार। और हमने उनका वेलकम किया। मेरी ख्वाहिश थी कि जिस तरह मैंने पहले दावत दी फिर मैं दावत दूं, लेकिन दावत क्या देते। अभी आपने सुना कि इतना बड़ा आलिम जो मिंबर मेहराब से बोलता है, उसने कितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, उसने वालेकुम कहा। फिर मैंने कहा आपके तकरीरों में ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी हैं। कहा कि आपने जो कुछ सुना है कुछ सही सुना है। फिर जब मैंने हवाला दिया तो कहा कि नहीं, सुनी सुनाई बातें हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने आपकी कैसेटें सुनी, आपकी सीडियाँ मेरे पास हैं। और फिर आप ऐसे लौंडे छौंडे अहले हदीस का हवाला दे के कहते हैं कि लौंडे छौंडे जो हैं इन्होंने ऐसा फैलाया, ऐसा फैलाया, ऐसा फैलाया। मैंने जवाब दिया, हमने कहा कि अगर उन्होंने फैलाया तो आप तो शाह साहब हैं, आप तो लवंडे छवंडे नहीं हैं। क्या चार मीनार के मिंबर से कोई गाली दी गई? क्या अब्दुल अजीम ने कोई गाली दी? क्या बदियुज़्ज़मान ने गाली दी? क्या अब्दुल मतीन मेमन जूनागढ़ी ने कोई गाली दी? क्या जमीयत अहले हदीस की तरफ से कोई गालियाँ दी गई? ये तरीक़ा छोड़ दीजिए, अल्लाह से डरिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। आइए, लेकिन फिर उन्होंने कैसी ज़बान ख़राब इस्तेमाल की। और जनाब अली अंग्रेज़ को नापाक औलाद कहते हो तो कसम रब्बे काबा की, तो इसका मतलब तुम्हारा तो खुद अंग्रेज़ है। आप जाके देखो अंदर शाह का ननिहाल कहाँ है, पूरे बेंगलोर में जाके पूछिए। उसका नाना अहले हदीस, उसका मामा अहले हदीस, उसकी माँ अहले हदीस। शायद अहले हदीस ही रहने की वजह से अहले हदीस मदरसे में उन्होंने डाला होगा। तो इसका मतलब है कि पहले तुम अपनी अंग्रेजियत को ख़त्म करो, पहले तुम अपने दाव को ख़त्म करो, उसके बाद में दूसरों को। इसलिए मैं अपने हनाफ भाइयों से, देवबंदी भाइयों से कहूँगा कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उस तबके से ताल्लुक़ रखते थे और अभी भी मेरा ताल्लुक़ है ख़ानदानी तौर पर, और दीन की बुनियाद पर उनसे मैं कलमे की बुनियाद पर मोहब्बत रखता हूँ। आप ऐसा ना हो कि जिस रात के अंधेरे में इंसान को पता नहीं चलता है कि रास्ता कहाँ जाता है, और कहीं ऐसा ना हो कि लकड़ी की जगह पर आप सांप को उठा रहे हैं। ये ऐसे मौलवी आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको भटका रहे हैं। आप उनसे कहिए कि जब मक्के में बात हुई और मैंने कहा कि मसलके अहले हदीस हक़ या बातिल, अगर हक़ है तो हक़ की तायीद करो, अगर बातिल है तो फिर मुनाजरा करो या मुबाहला करो, अगर मुनाजरा नहीं करते हो तो मुबाहला करो। उन्होंने कहा कि करेंगे, ठीक है ठीक। तो वो कल जो है महीना हो गया उनका, कल नहीं आया। पतली गली से निकल करके मदीना भागे और फिर मदीना से फिर भागे एयरपोर्ट पे चले गए। प्लेन में जाके कहते हैं कि मैं किस में बैठ गया? प्लेन में बैठ गया। तो मेरा ये कहना है कि आपने मुनाजरे को कबूल किया या मुबाहले को कबूल किया और आपने कहा कल करेंगे, तो क्या वो कल आपका एक महीने में नहीं आया? वो कब होगा? क्या कब्र में कल आएगा? क्या क़यामत में कल आएगा? मैं आपको दावत देता हूँ
کہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو کریں، اور اگر حق بات ہے تو آپ پیش کیجئے، انشاءاللہ ہم حق قبول کریں گے، اور اگر میرے پاس حق ہے تو آپ اس کو قبول کیجئے، اور اگر آپ یہ اس میں اختلاف ہے اور مسلک اہل حدیث باطل ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے تو آپ مباہلہ کیجئے، اور اسی جملے کے ساتھ کہ اگر مسلک اہل حدیث باطل ہے اور آپ اس دعوے میں آپ جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتے کی موت دے، اور اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ذلت کی موت دے۔ اس لیے آپ کو کتے کی موت کہا کہ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ پوری آیت کا خلاصہ یہی کہ جس نے خواہشات کی پیروی کی اور خواہشات نفس کی اتباع میں باتیں کی، ایک چیز صبح میں حلال شام میں حرام ہو جائے، پہلے وہ آدمی ٹھیک تھا بعد میں انگریز ہو گیا، یعنی چلو اس طرف کو جدھر کی ہوا ہو، رنگ و روپ بدلتے ہیں، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی۔ اس لیے میں نے کہا نہ کہ میں آپ کو کتا کہہ رہا ہوں یا کسی کو کتا کہہ رہا ہوں، کتے کی موت دے، اور میں اللہ کے اسماء حسنی صفات اولیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ حق کو ظاہر فرمائے، غالب فرمائے، اور میں اندر شاہ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے کتاب و سنت کے اوپر، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، حق کو قبول کر لیجئے اور حق بات بولیے، انصاف کیجئے، اللہ تعالیٰ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کیجئے ہی تقوی کے قریب کرنے والا ہے۔ اور پھر جو آپ نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ مباہلہ کریں گے، تو مکے کی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر کے آپ پھر مدینہ سے بھاگ گئے اور آپ بنگلور چلے گئے، کب آپ مباہلہ کریں گے، کب مناظرہ کریں گے؟ اگر آپ مناظرہ کرتے ہیں تو آپ دلیلوں کے ساتھ وہ ساری تحریریں جو آپ نے پیش کی ہیں تقریروں میں، وہ تحریریں لائیے، ہم اس کو انشاءاللہ اگر میری طرف منسوب و کتابیں ہیں ہم جلاتے ہیں، ہم آپ کی کتابوں کو لاتے ہیں، آپ جلائیے، اور اگر نہیں تو آپ نیٹ کے ذریعے سے آپ ہم سے اس موضوع پر مناظرہ کریں یا آپ مباہلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی صفات اولیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو قرآن حدیث پر چلائے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو قرآن حدیث پر چلتا ہے وہ اہل حدیث ہوتا ہے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اپنے دوران تقریر جو ابھی گفتگو آپ نے سنی، ابھی انشاءاللہ جو گفتگو ہوئی اس میں کہ جو قرآن حدیث پہ چلتا ہے تو اہل حدیث ہوتا ہے، تو جب قرآن حدیث پہ چلنے والا اہل حدیث ہوتا ہے تو پھر آپ اس پر کیوں نہیں چلتے؟ اور اگر آپ اس پر نہیں چلتے تو پھر آپ نے اہل حدیثوں کو انگریز کی اولاد کیوں کہا؟ پھر کیا اہل حدیث قرآن حدیث کو چھوڑ کر کیا ان کے پاس کوئی کتاب؟ آپ کے ہاں فضائل اعمال چلتی ہے، ہمارے پاس کون سی فضائل اعمال ہے؟ فضائل آپ کے ہاں بہشتی زبر چلتی ہے، ہمارے ہاں کون سی بہشتی زبر ہے؟ ہمارے ہاں تو یا تو قرآن کی تعلیم ہوتی ہے یا حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، ہمارا صرف قرآن حدیث پر عمل ہے۔ کوئی بھی ایک بھی مسئلہ آپ بتائیے تو گویا کہ آپ اپنے زبان قال سے اور زبان حال سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں جو قرآن حدیث پہ چلتا ہے حدیث ہوتا ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، تو ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں اسی پہ چلیے اور اسی میں بھلائی ہے۔ اور علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرف اصحاب الحدیث اس کے دوسرے ہی صفحے پر انہوں نے اپنے حضرت انس بن مالک نے، حضرت ابو سعید خدری نے اپنے شاگردوں کو کہا انتم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، آپ ہمارے جانشی ہوں اور ہمارے بعد آپ ہی کیا ہو؟ اہل حدیث ہو۔ اور نزہۃ الخواطر کے مؤلف مولانا ابو الحسن علی ندوی کے والد جو ہیں علامہ عبدالحی، وہ بھی علامہ عبدالحی تھے، لیکن وہ علامہ عبدالحی یہ نہیں تھے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب نزہۃ الخواطر میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید سے متعلق شد المئزر لنصرت السنت المحضہ والطریقۃ السلفیہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر مجھے یاد نہیں لیکن جلد نمبر، شد المئزر لنصرت السنت المحضہ والطریقۃ السلفیہ۔ اور انہوں نے خود لکھا کہ ہندوستان کے اندر جب محمد بن قاسم جب آئے اور اسلام کی دعوت لے کر آئے تو سندھ کے علاقے میں سب کے سب کیا تھے؟ مسلک اہل حدیث پر تھے، اور یہ جیسی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ عدل اور انصاف کا خون نہ کریں اور ایسے گالی بکنے والے مولویوں کی باتوں پر نہ رہیں، اس سے دراصل مسلک دیوبند بدنام ہو رہا ہے، مسلک حنفی بدنام ہو رہا ہے، اور انہوں نے ڈیپلی قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں کیا اور اپنے علماء احناف کی باتوں کا مطالعہ نہیں کیا، ورنہ یہ ساری تحریریں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کی کتابوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ بالکل گواہی دیں گے۔ یہاں تک کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے تاریخ سیرت سید احمد شہید کتاب لکھی، اور واللہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے پوری۔ جب سید تحریک شہیدین کا قافلہ چل رہا تھا حج کے لیے اور جہاز کے اندر جب سفر ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، تو ان تمام لوگوں نے دونوں حناف اور اہل حدیث نے مل کر مسلک اہل حدیث کے مطابق نماز پڑھی۔ کیسے؟ یعنی دو نمازوں کو انہوں نے جمع کیا۔ تو اگر یہ انگریز تھے اور یہ مسلک غلط تھا تو انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ تو بہرحال پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ میں پھر انظر شاہ کو اور ان کی جماعت کو یہ دعوت دیتا ہوں
کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق آئیے، اور پردہ جو ہے عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں کہا، الیاذ باللہ، میں نے سنا کہ جس کو بھی کسی عورت سے برائی کرنی ہو چار مینار چلا جائے اور پکڑ لے۔ یہ زبان کس کتاب میں ہے؟ کس دیوبندی کتاب میں ہے؟ کون سے دیوبندی عالم نے یہ بات کہی؟ آپ ممبر و محراب سے محراب سے بات کرتے ہو؟ کہا کہ چار مینار میں کسی عورت کو کسی نے دیکھا، یا چار مینار مولوی نے کسی نے کہا، لیکن حلانہ کس کے یہاں؟ تو بہرحال میں آپ سے کہتا ہوں تو وہ پردے میں جاتی ہیں، لیکن آپ بھی تو پردے میں ہیں۔ کب تک پردے میں رہیں گے؟ مردوں کے لیے پردہ نہیں، عورتوں کے لیے پردہ ہے۔ اگر آپ مرد ہیں، عورت نہیں ہیں، تو کب تک پردے میں رہیں گے؟ آئیے پردے سے نکلیے، اور کچھ آپ ہم قریب ہوں، کچھ ہم قریب ہوتے ہیں۔ آئیے عدل و انصاف کے ترازو پر اور حق کی بات کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور قسم رب کعبہ کے اندر شاہ اور اس جیسے لوگ ہزاروں گالیاں دیں، مسلک اہل حدیث کو بے داغ نہیں کر سکتے، بلکہ اسی کا نتیجہ ہے کہ مجھے بنگلور سے معتبر ذرائع سے خبر آئی، انہی کی گالیوں کی وجہ سے اور انہی کی دشنام تنازی کی وجہ سے تقریباً 8 سے 9 ایسے نوجوان جو اس کے رائٹ ہینڈ تھے، چار مینار میں آ کر انہوں نے مسلک اہل حدیث قبول کیا۔ اللہ اکبر! یہ کس بات کی علامت ہے؟ لہذا ہم تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ عدایا لہم فضل علی ومنۃ فلا اذهب الرحمن انی العادیہ۔ ہمارے دشمنوں کا، حاسدوں کا میرے اوپر احسان ہے کہ ان کے حسد اور دشمنی کی وجہ سے ہمارے مسلک کو لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور کتاب و سنت کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ کے اسماء حسنہ صفات علی سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو حق پر آنے کی توفیق دے۔ اور پھر ہم ان سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ آمنے سامنے نہیں آتے ہیں تو کم سے کم پردے سے نکلیے، اور نہیں تو آدھا پردہ کیجیے اور آدھا بغیر پردے میں آئیے۔ کچھ تو آپ کو چہرہ جسم کو چھپائے رکھیے، لیکن چہرہ تھوڑا کھولیے اور آن لائن پر مناظرے کے لیے آئیے یا مباحلے کے لیے آئیے۔ ہم آپ کو ہمیشہ ویلکم کہتے ہیں اور ہم آپ کو گلے لگاتے ہیں، اور آپ کے جو اخراجات ہوں گے ہم ان کو برداشت کرتے ہیں۔ اگر آپ مکے میں آتے ہیں تو ہم دونوں طرف کا ٹکٹ بھی دیتے ہیں، چندہ کر کے دیں گے، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں نے آپ کو کہا مکے مباحلہ کرنے کے لیے عبداللہ بن عباس نے ایک مسئلے میں، میراث کے مسئلے میں، جدی اخوا کے مسئلے میں انہوں نے مباحلے کی دعوت دی تھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ یہاں پہ آئیے، اس مقدس سرزمین پہ آپ نے زبان استعمال کی، گالی کی زبان استعمال کی، اور آپ جو بھاگ نکلے تو آپ ہم سے تو بھاگ جائیں گے لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں جا سکتے۔ اور یاد رکھیے آج کل کے احناف طلبہ اور نوجوان اور علماء کی ایک تعداد سنجیدہ ہے اور انصاف کو قائم کرتی ہے، آپ ان کو کبھی نہیں بھکا سکتے۔ اور آپ کی اسی بد کرداری کی وجہ سے مسجدوں سے آپ بعض جگہ نکالے گئے اور آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اور میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہاں بھی ہوں۔ اور اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد الحمدللہ میں مناظرہ مباحلے کے لیے تیار ہوں کہ اہل حدیث حق ہے یا باطل۔ آپ نے باطل کہا، آپ باطل ثابت کیجئے، میں حق ثابت کرتا ہوں، اگر نہیں تو پھر مباحلہ کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ لوگوں میں سے اگر اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صاحب اس سے پہلے جب مدینہ انظر شاہ صاحب آئے تھے تو انہوں نے حق مسلک اہل حدیث کو قبول کیا تھا اور اس کی تائید وغیرہ کے تعلق سے؟ میں اس کے بارے میں کہتا ہوں اس لیے کہ واللہ علی ما نقول وکیل۔ تین گفتگو ہوئی ان سے۔ پہلی گفتگو ہوئی بقی کے اوپر، ان کے عام سوالات تھے۔ دوسری جو گفتگو ہوئی مدینے میں وحدت الاولیٰ میں، اچانک ملاقات ہو گئی، وہاں پر ان کے جتنے شبہات تھے ان کے جواب دیے۔ دوسرے دن مسلک اہل حدیث سے متعلق بات ہوئی جس میں عبدالعظیم بھی تھے اور شیخ طارق مدنی تھے اور بھی لوگ تھے، اور جناب علی میں بھی گفتگو کیا۔ تو اس میں فضائل اعمال سے متعلق بہت ساری باتیں پیش کی گئی، انہوں نے اس کی تائید کی کہ یہ باتیں غلط ہیں اور ہم اس کے خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے کتاب و سنت کے مسئلے کی تائید کی اور ان کو کتابیں دی گئی اور کہا کہ ہم جا کر کے انشاءاللہ ہندوستان میں اس کی تبلیغ کریں گے، کیونکہ اہل حدیث کا مسلک ہے، یہ قرآن حدیث کا مسلک ہے۔ اگر آپ نے مسلک اہل حدیث کو قرآن حدیث کا مسلک کہا تو فضائل اعمال کے خلاف باتیں آپ نے پیش کی اور ان باتوں کا ازالہ کیا گیا اور بتایا گیا فضائل اعمال میں باتیں یہ سب قرآن سنت کے خلاف ہے۔ تو اگر آپ واقعی مسلک کے دیوبند کو حق کہتے ہیں تو آپ نے فضائل اعمال کے خلاف کیوں نہیں تقریر کی؟ آپ کو بولنا چاہیے کہ یہ میں فلاں باتیں غلط ہے اور میں ان باتوں سے بری ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں نواب صدیق حسن خان سے ہم بری ہیں، وحید الزمان سے ہم بری ہیں، عبدالحق بنارسی کی طرف جو منسوب آپ نے مسائل کیے ان سے ہم بری ہیں، نذیر محدث دہلوی کی طرف جو منسوب مسائل کیا ان سے ہم بری ہیں، آپ بھی کہو کہ ہم ان سے بری ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تائید کریں گے، اور اللہ کی قسم کھا کے اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ ہم کو
ہم کو صبح سے پہلے موت دے. اس نے اپنا کارڈ بھی دیا تھا, مجھے کارڈ دیا تھا کہ بنگلور میں آ کے ملیے انشاءاللہ. میں سمجھا کہ جا کر اہل حدیث مسئلوں کی تائید کرے گا, بعد میں سنا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. معلوم ہوا کہ وہ گالیاں دینے لگے. شیخ صاحب دوسری مرتبہ جب آپ کا ان سے رابطہ ہوا یہاں پر, تیسری مرتبہ ہوا. میں 2 مرتبہ بنگلور میں ان کے پاس گیا, مسجد میں 2 مرتبہ ملا ہوں ان سے. مودی مسجد میں 2 مرتبہ, مودی مسجد یا کون مسجد ہے, مودی مسجد میں تو ملاقات نہیں ہوئی, ٹیلی فون سے بات ہوئی, اور 2 مرتبہ ان سے جا کے ملا ہوں. پہلی مرتبہ ملا تو اس نے سمجھ لیا اور اشارہ کرنے لگا بعد میں ملیں گے بعد میں ملیں گے. نماز کے بعد کوئی گفتگو نہیں کی. دوبارہ بھی گئے تو کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی. اگر ایک انگریز گیا تھا تو آپ بتاتے کہ تم غلط ہو, مسئلہ کہ اہل حدیث غلط ہے. بلکہ میں نے کہا بھی کہ میں اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور میں چار مینار میں ہوں اور الحمدللہ میں یہ حالات ہے. ان کے سارے مریدان باصفہ بیٹھے تھے, کیوں نہیں بولا؟ اگر مرد ہے تو بولتے. تو الحمدللہ بنگلور میں بھی 2 مرتبہ ملا ہوں, اور ابھی مدینے میں بھی گفتگو ہوئی, اور یہ شاید تیسری یا چوتھی مرتبہ ابھی جو حج کے سفر میں آئے تو یہ لمبی گفتگو ہوئی. اور انسان جو ہے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی الصدور مکبر, بغض و عداوت ان کے زبان سے ظاہر ہوگی مکے جیسی مقدس سرزمین پر, جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ومن یرد فیہ بالحاد من ظلم نذیق من عذاب الیم. اگر کوئی ظلم کا اور الحاد کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے. وہاں سے آپ نے ہمیں گالیوں کی سوغات پیش کی اور گالیوں کا تحفہ دیا. ہم آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. جو پردے میں رہ کے جیسے شاہ جیسے لوگ جو گالیاں دیتے ہیں اور وہ سامنے نہیں آتے ہیں اور کوئی دلیل پیش نہیں کرتے, ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام میں کیا ان کو کیا چلا ہے؟ ایسے لوگ جو گالیاں دیتے ہیں اسلامی شریعت میں اس کی سزا متعین ہے, لیکن چونکہ ابھی ہندوستان کے اندر کوئی اسلامی قانون نافذ نہیں ہے, ہم سب سے پہلے ان پر حجت پوری کریں گے دلائل کے ذریعے, اور دلائل کے ذریعے اگر حجت پوری ہو جاتی ہے اور قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر مباہلہ کریں گے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرہ کیا نجران کے عیسائیوں سے, ابتدائی 83 آیتیں نازل ہوئی اور اخیر میں اللہ نے کہا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل, مباہلے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے مباہلے کی دعوت قبول نہیں کی, جزیہ دینے پر وہ تیار ہو گئے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے 48 مناظرے کیے اور بہت سارے رسالے لکھے قادیانیت کے خلاف, اور اخیر ان کا مباہلہ ہوا مرزا غلام احمد قادیانی سے, اور اللہ کی قسم اللہ نے اس کو ذلت کی موت دی, اور اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری 40 سال تک زندہ رہے. تو بہرحال میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر مسلک اہل حدیث باطل ہے, جو باتیں میں نے پیش کی آپ اپنی کتابوں میں تلاشیے, اپنے علماء سے جا کے پوچھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شر الناس ذل وجہین, 2 چہرے والا آدمی سب سے برا آدمی ہوتا ہے. الذی یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ, اس کے پاس جاتا ہے تو ایک چہرہ لے کے جاتا ہے, وہاں جاتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کے آتا ہے. آپ ابھی آئے تو ماشاءاللہ مدینے میں اہل حدیثوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی تائید کی اور آپ کو گھمایا, آپ کو کھانا کھلایا, اور آپ نے کہا جناب ہاں یہ بھی حق ہے اور صحیح ہے, اور پھر وہاں جا کے آپ گالیاں دینے. اس سفر کی بات ہے, بھائی مجیب وغیرہ گواہ ہیں. تو اس لیے 2 چہرہ نہ بنائیں, ایک چہرہ ہی کا رکھنا چاہیے, کیونکہ 2 چہرہ والا آدمی سب سے بہترین آدمی ہے. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ مناظرہ اور مباہلہ ہے ہمارے پاس, ہم اس کی آپ کو دعوت دیتے ہیں اور امید ہے کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں گے انشاءاللہ. صاحب پچھلی ملاقات میں آپ نے جیسا کہا کہ آپ نے شیخ منظر شاہ صاحب کو مباہلے کی دعوت دی اور انہوں نے اس کو قبول بھی کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دوبارہ کال کر کے بتاؤں گا. تو کیا پھر دوبارہ انہوں نے کال کر کے آپ سے کہا کہ کب مباہلہ ہوگا؟ اس طرح دوبارہ کال تو دور کی بات, وہ کال جو ہے وہ ٹال ہو گیا, یعنی انہوں نے اسی وقت ٹیلی فون کاٹ دیا گالیوں کے ساتھ, اور اس کے بعد میں مکے میں بھی رہے اور مدینے میں بھی رہے, اور ہم انتظار کرتے رہے, اور ہمارے آدمی ان کے پیچھے آگے پیچھے لگے رہے, اور کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں, آپ کے گھر آتے ہیں, ٹہلیں گے اولیں گے. ہمارے بہت سارے بھائیوں نے ان کی عزت افزائی کی, لیکن اس کے باوجود جب پلین میں بیٹھ گئے تو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ میں پلین میں بیٹھ گیا, کیونکہ پتلی گلی سے نکل گئے. تو انہوں نے نہ ٹیلی فون کیا اور نہ ہمارے بھائیوں کی دعوت کو قبول کیا, اور نہ بیٹھنے کے لیے وہ تیار ہوئے, بلکہ نکل کے بھاگ گئے. اب پلین میں جا کر کے آپ کہیں کہ میں نکل بھاگا, آپ کی پکڑ سے نکل آیا. آپ کی پچھلی ملاقات میں ایک اور بات اور یہ رہی کہ جب آپ نے ان کو مناظرے کے تعلق سے کہا تو وہ یہ کہنے لگے کہ آپ بنگلور آ جائیں, وہاں مناظرہ کریں گے. اس کے تعلق سے میں نے کہا کہ بنگلور میں مناظرے کے لیے آپ بلا رہے ہیں, تو میں نے یہ کہا کہ کتا بھی اپنی گلی میں شیر ہوتا ہے. یہ مثال بری ہے لیکن بری نہیں سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ
کوفۃ الہند ہے، وہاں بہت سارے فتنے ہیں، بلائیں اور مصیبتیں ہیں، کوئی مسلک والا اپنی مسلک کی بے عزتی کو برداشت نہیں کرتا۔ اور اس سے پہلے جب دیوبندیوں نے جب کتاب لکھی کہ 12 مسائل ابی صلاح کے نام، تو جلال الدین قاسمی صاحب نے جو جواب دیا تو ان کے دوران تقریر لوگوں نے ہنگامہ آرائی کی، تو یہ کیسے برداشت کریں گے کہ مناظرہ ہو؟ آپ کو معلوم ہے وہی بنگلور کے علماء ہیں سبیل السلام کے، اور یہ کڑپا کا وہ مسموم اور معصوم وہ مسموم، جب کڑپا میں وہ جب تروپتی میں مناظرہ ہوا، سارے علماء احناف بنگلور کے اور کڑپا کے جمع تھے، میں اکیلے تھا، واللہ میں اکیلے تھا مناظر، اور وہاں پر جو مظاہرہ ہوا تو اس جگہ پر بھی جو آپ کا ارادہ تھا کہ مدرسے کو آگ لگا دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں اور پولیس انتظامیہ ہمارے ساتھ فنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگلور میں مناظرہ نہیں ہوگا، وہ مجادلہ ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ آن لائن پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز، اطمینان کے ساتھ، آدھا گھنٹہ آپ بولیں، آدھا گھنٹہ ہم بولتے ہیں، 15 منٹ آپ بولیں، 15 منٹ ہم بولتے ہیں، یہ رہے گا، بعد میں سامعین فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ نہیں اگر بات ثابت کر پاتے ہیں یا آپ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر مباہلہ کیجیے انشاءاللہ، ہم آپ کو اس کی دعوت دیتے ہیں، اور دعوت سے پہلے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں ہدایت کی۔ شیخ صاحب مناظرے کی شروط بھی بتا رہے ہیں، اور مناظرے سے پہلے مناظرے کے شروط ہوں گے انشاءاللہ، وہ اسی وقت طے کیے جائیں گے کہ سب سے پہلی بات جو آپ کا دعویٰ ہے اس پر دعوے پہ دلیل لائیے، وہ کتابیں ہمارے سامنے پیش کیے، ہم آپ کی کتابیں پیش کرتے ہیں کہ کون وفادار ہے، کون انگریز کے کتے ہیں، کون انگریز کے نطفے ہیں، کنہوں نے انگریز کو پناہ دی اور کنہوں نے انگریزوں کی تائید کی اور کنہوں نے قربانیاں دی اور کن کو کالے پانی کی سزائیں دی گئی۔ ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ اہل حدیث نے ہندوستان کے اندر تحریک اہل حدیث کی بنیاد کو مضبوط کیا، اسی طرح دیش کی آزادی میں اہل حدیثوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں۔ ہم آپ کے گھر سے انشاءاللہ دلیل لائیں گے، یہ ایک مسئلہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس وقت شروط مناظرہ طے ہو جائیں گے انشاءاللہ ولدی، یہ ابھی بولنے کی ضرورت ہے۔ شیخ صاحب انظر شاہ کے بقول ہم لوگ غیر مقلد ہیں، ہم کوئی امام کے مقلد نہیں ہیں، جی تو پھر ہماری دلائل جو ہے وہ قرآن سے ہوگی، حدیث سے ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں یہ مقلد ہیں، ان کو جو ہم دلائل دیں گے ان کے امام کی اور امام کی جو کتابیں ہیں ان سے دیں گے۔ بہت صحیح بات کہا، وہ ہمیں صرف قرآن اور حدیث سے دلائل دیں گے، اور ہم صرف قرآن حدیث سے لائیں گے، اور آپ مقلد ہیں تو ہم آپ کی کتابیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ ہمارے لوگوں کی جو کتابیں آپ پیش کریں گے، تو میرا یہی کہنا ہے کہ اگر وہ ہیں تو آپ لائیے، ہم اس میں آگ لگاتے ہیں، اور ہم آپ کی کتابیں پیش کرتے ہیں، آپ آگ لگاؤ، واضح سی بات ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزن۔ شیخ صاحب آخر میں آپ انظر شاہ صاحب کو یا پھر جو ہے ان علماء کو جو کھلا ذہن رکھتے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، ان کے تعلق سے کچھ ہدایات وغیرہ ان کے لیے کچھ مشورہ دیں گے انشاءاللہ؟ میرا مشورہ وہی ہے جو میں نے کہا ہے کہ قرآن اور حدیث اللہ نے نازل کیا ہے بندوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کتاب بھی اتاری اور حکمت بھی اتاری ہے، اور اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں کتاب اور حکمت کی جو تلاوت کی جاتی ہے اس کو یاد کرو۔ تو کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے سینکڑوں والے حدیث علماء سے ملاقات کی، تمام نے یہی کہا کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ قرآن حدیث کا جو دورہ کرتے ہیں تو دوڑنا چھوڑ دیجئے، اور آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کیجئے، جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حنفی عالم نے لکھا کہ میری وصیت ہے، اس فقیر کی وصیت یہ ہے کہ روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھو، اگر عربی نہیں جانتے ہو تو ترجمے سے یا ایک یا دو حدیث پڑھو، اور اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو جو پڑھنا جانتا ہے اس سے قرآن حدیث آپ سیکھو۔ تو میری گزارش یہ کہ پورے قرآن کو پڑھ جائیں اور پوری حدیث بخاری مسلم کو پڑھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جس طرح سے انسان باپ کی موت پر روتا ہے، بیوی کی موت پر روتا ہے، بھائی کی موت پر روتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کیجیے کہ اللہ ہدایت کا فیصلہ ہمارے لیے کر دے اور صحیح راستہ ہمیں عطا فرما۔ تو انشاءاللہ قرآن حدیث کے مطالعے کے ساتھ اب رو کر کے دعا کرو، اللہ ہدایت دے گا۔ اور قسم ہے رب کعبہ کی، جس وقت میرے اوپر تقلید کے اثرات تھے اور صوفیت کے حملے ہو رہے تھے، میں نے مسجد نبی میں رو کر کے دعا کی کہ اللہ صحیح راستہ دکھلا، خانہ کعبہ میں رو کر کے دعا کی، کیونکہ بعض لوگوں کی یہ سازش تھی کہ میں کسی طرح بیت و ارشاد سے منسلک ہو جاؤں۔ واللہ العظیم امام مسجد نبوی نے تلاوت کی قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف، اور یہ دین ہے، پختہ دین ہے، یہی ابراہیم کی ملت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور کہہ دو کہ میرا جینا میرا مرنا
میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے سننے کے بعد میرا سینہ کھل گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ الحمدللہ میں صحیح مسلک پر ہوں، اور اسی وجہ سے میں ہندوستان میں جہاں بھی گیا اللہ نے مجھے عزت دی، اور اللہ نے اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت کے ساتھ ساتھ غلبہ دیا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر ہوگی، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، پورے لوگ مخالفت کر کے نہ ان کو رسوا کر سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارا شمار اس جماعت میں ہے، لیکن اللہ سے امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔